السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہم عمان ملک میں مسقط شہر سے تقریباً 80 کلومیٹر کی دوری کے سفر پر ہے۔ اس جگہ کا نام ہے سمائل، اور آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی۔ یہ سمائل نامی بستی میں بڑی خوبصورتی ہے، اور یہ یہاں کا کھجور اور ناریل وغیرہ، املی اور ان سب چیزوں کے لیے مشہور ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو ہمارے لیے یہاں سعادت کی بات ہے، اور اس مقام پر جو ہمارا مقصد سفر ہے، وہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑے مبارک صحابی حضرت مازن بن غضوبہ رضی اللہ عنہ کے روزے کی زیارت کی نسبت پر آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ مازن بن غضوبہ رضی اللہ عنہ سرزمین عمان کے سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت ہے، اور شرف صحابیت بھی ان کو حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کو بھی تفصیل کے ساتھ زیارت کرائیں گے۔ آئیے جی ناظرین، تو اس وقت ہم حضرت مازن بن غضوبہ رضی اللہ عنہ کے مزار کی بستی میں پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے چل کر آپ کو زیارت بھی کرائیں گے۔ یہ خوشنما منظر بھی آپ دیکھیے، ماشاءاللہ یہ مزار کے قریب کا منظر ہے۔ ادھر ناریل درخت، املی، یہ سب چیزوں کے خوشنما باغات بھی ہیں۔ یہ پورا منظر ہے۔ حضرت مازن بن غضوبہ رضی اللہ عنہ کے مزار کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ پورے باغات ہیں، دور دور تک باغات ہیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ روزے کی ہم زیارت کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضریح الصحابی مازن بن غضوبہ رضی اللہ عنہ، مازن بن غضوبہ۔ ابھی انشاءاللہ ان کے مزار کی روزے کی ہم زیارت کریں گے۔ یہ پورا باہر کا منظر ہے۔ دیکھیے کھجور کے درخت ہیں سب، ماشاءاللہ سب کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ پورا باغ ہے ماشاءاللہ، اور بڑا سہانا اور خوشنما خوش منظر موسم ہے۔ یہ پپیتے کے جھاڑ، یہ اس طرح پورا راستہ جا کر آگے کی طرف ہے۔ تو ناظرین، یہ پورا راستہ ہو کر ہم یہاں سے گزر کر آتے ہیں، اور سب سے پہلے روزے کی زیارت سے پہلے آپ حضرات سے درخواست کریں گے کہ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت اور محبت اور احترام کے جذبات کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور روزے کی زیارت قریب آ رہی ہے، اپنی آنکھوں میں عشق اور محبت اور عقیدت کا سرما لگا لیجئے اور زیارت کیجئے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحابی رسول اللہ ضریح الصحابی مازن بن غضوبہ۔ ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کیجئے۔ بڑی اہم اور بڑی بابرکت زیارت اس وقت آپ کی آنکھیں کر رہی ہے۔ مسقط شہر سے تقریباً 88 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور اس وقت ہم مقبرے میں موجود ہیں۔ بڑی مبارک زیارت ہو رہی ہے مازن بن غضوبہ رضی اللہ عنہ۔ خوشنما یہاں منظر اور موسم ہم نے آپ کو بتایا، ہر طرف ہریالی، کھجور، زیتون، انجیر وغیرہ کے درخت ہیں۔ بہرحال یہ مازن بن غضوبہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ طے سے تھا، اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سرزمین عمان کے سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت ہے۔ مازن بن غضوبہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور انہوں نے شرف صحابیت بھی پایا ہے۔ اور ان کے ایمان لانے کا قصہ بڑا دلچسپ اور بڑا زبردست ہے، ایمان افروز ہے۔ اور ان کے ایمان لانے کے قصے کو سن کر یقیناً وہ آیت یاد آتی ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کی چیز ہے، اور اللہ ہی واقعتاً ہدایت دینے والے ہیں۔ اس کا اندازہ حضرت مازن رضی اللہ عنہ کے واقعے سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایمان قبول کیا، اور کن قربانیوں کے ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔
سرزمین عمان میں ان کے زمانے میں ایک بت تھا، اس بت کا نام تھا ناجز۔ تو یہ اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے اور بت کے نام پر وہ جانور بھی ذبح کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت مازن رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ ایمان لانے سے پہلے بھی بہت سارے انہوں نے اشعار کہے، اور ایمان لانے کے بعد کے اشعار کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ تو یہ ناجز نامی بت کی عبادت کرتے تھے۔ کبھی اس بت میں سے آواز آتی، کبھی اس بت پر جو جانور ذبح کرتے اس جانور میں سے آواز آتی کہ اے مازن ایک خوشخبری سن لو، اب دنیا میں خیر اور ہدایت ظاہر ہو رہی ہے، شر اور کفر ختم ہو رہا ہے، مدر قریش میں اللہ تعالیٰ کے عظیم دین کو لے کر ایک نبی آئے ہیں، اب پتھر جو بنائے ہوئے اور تراشے ہوئے ہیں ان کی بت پرستی چھوڑو اور جہنم کی آگ سے سلامت رہ جاؤ۔ حضرت مازن فرماتے ہیں میں اس آواز سے جو بت میں سے آئی خوف زدہ ہو گیا اور بڑا مجھے تعجب ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ان کو ملی، اور اس بت میں سے بھی آواز آئی، جانور میں سے بھی جو ذبح کر رہے تھے اس میں بھی آواز آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ہوائیں چلتی ہے، ان للہ سبحانہ و تعالی نفحات، تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے۔ اسی زمانے میں عرب سے ایک شخص ایمان والے تشریف لائے ہوئے تھے، تو ان سے بھی حضرت مازن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا، ایمان کے بارے میں معلوم کیا، اور دل کی دنیا بدل گئی اور ہدایت مقدر میں تھی۔ تو حضرت مازن رضی اللہ عنہ نے طے کیا کہ اب عمان سے سفر کرنا ہے اور مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ تقریباً یہ واقعہ سن 6 ہجری کا ہے، اور آج بھی تمام تر سہولیات سواریوں کی ہے، بہت ساری سہولیات ہیں، لیکن اندازہ لگائیں کہ جب دل کی دنیا بدلی اور عمان سے حضرت مازن نے ارادہ کیا شرف صحابیت پانے کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا، تو ایک اونٹنی ان کے پاس بطور سواری کے تھی، جس پر انہوں نے تقریباً 2500 کلومیٹر کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے فرمایا۔ اس سے ان کی قربانی کا ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر ایمان کے خاطر قربانیاں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور توحید الہی کے سمندر میں ڈوب کر انہوں نے جو اشعار کہے ہیں وہ تو عربی اشعار ہیں۔ کسرت ناجزا جذاذا وکان لنا ربا نطیف به عمیا بضلال، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ میں نے ناجس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ ہمارا رب تھا، ہم اندھے ہو کر اس کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اب ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی گمراہی سے نکالے گئے، اور اس کا دین میرے دل دماغ میں نہیں تھا۔ اے سوار، تو اس بھائی کو یہ خبر پہنچا دے، میرا وہ رب ہے جس نے میرا ہر کہا پورا کیا۔ اور پھر حضرت مازن رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پہنچتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں گانا سننے بجانے کی مجھے عادت تھی، میں شراب اور زنا میں چور تھا، اے اللہ کے رسول ہم پر قحط سالی آ پڑی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے مال و دولت ہلاک ہو گئے، ہماری اولاد کمزور ہو گئی، اے اللہ کے رسول میرے یہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نصیب فرما دے، اور جس تکلیف میں مبتلا ہوں اس سے مجھے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم ابدلہ بالطرب قراءۃ القرآن وبالحرام الحلال وبالعہر عفۃ الفرج وبالخمر ریا لا اسم فیہ وآتیہم بالحیاء وہب لہ ولدا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ آپ اس سے لہو و لعب اور گانے بجانے کی عادت چھڑا کر قرآن مجید کی نعمت عطا کر دیجئے، حرام کے بدلے حلال کی نعمت عطا کر دیجئے، زنا کے بدلے عفت اور پاک دامنی کی نعمت عطا کر دیجئے، شراب کے بدلے ایسی صاف کولڈ ڈرنک اور مشروبات کی نعمت عطا فرما دیجئے جس کے پینے میں کوئی گناہ نہ ہو، اور خوشحالی نصیب فرمائیے اور ان کو اولاد عطا فرمائیے۔ حضرت مازن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے برکت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور میری قوم سے تمام برائیاں اور مصیبتیں دور فرما دی، اور مجھے حبار نامی ایک لڑکا بھی عطا فرمایا۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول اب میرے پاس بہت زیادہ مال، پہلے میرے پاس بہت زیادہ مال تھا لیکن گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس میں کمی ہو گئی، لیکن اب اسلام کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں خوب برکت عطا فرما دی ہے۔ حضرت مازن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اسلام قبول فرما کر اپنے ملک عمان واپس لوٹے اور یہاں آ کر خوب ایمان کی محنت کی اور خوب دعوت کی محنت کی، اور آج اس ملک میں جو بھی ایمان کی سرسبزی اور شادابی صدیوں سے چلی آ رہی ہے یہ حضرت مازن بن غضوبہ رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے اہم شاعر بھی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اشعار میں یہ کہا اے سب سے بہترین ذات آپ میری سفارش کیجئے تاکہ میرا رب میری مغفرت کر دے اور میں کامیاب ہو کر لوٹوں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، ان کے دل کی دنیا بدلی۔ یہ آپ کو جو ہم نے پورا واقعہ سنایا، دلچسپ واقعہ ان کے ایمان کا اور ان کی ہدایت کا، یہ پورا قصہ آپ نے سنا۔ دیکھیں جب ہدایت مقدر میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے بھی نوازتے ہیں، ولایت سے بھی نوازتے ہیں، یہاں تک کہ شرف صحابیت سے بھی نوازتے ہیں۔ تو یہ پورا علاقہ ہے، آپ اوپر کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور راستے میں ہمیں پہنچنے میں تھوڑی سی دقت بھی ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اس جگہ کا ایگزیکٹ لوکیشن بھی آپ کو بھیج دیں گے تاکہ آپ اس کو برابر دیکھ سکیں اور پہنچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے حضرت مازن رضی اللہ عنہ کی تربت پر اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑ سلام نازل فرمائے، انہی کے نقش قدم پر ہم سب کو جینے مرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کیجئے گا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سمائل مسقط سے 80-90 کلومیٹر کی دوری پر یہ بستی ہے، اس میں یہ بالکل مستند اور معتبر بتایا جاتا ہے کہ حضرت مازن بن غضوبہ رضی اللہ عنہ کا یہ مزار ہے۔ ایصال ثواب اور امت کی سہولت اور عافیت کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست۔ یہ زیارت آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔